بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان سنتے تو اس قدر روتے تھے کہ ان کی چادر جو ہے وہ تر ہو جاتی آنسوں سے۔ کسی نے کہا ہم اذان سنتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت اور آرام سے وہ محروم ہو جائیں، ان کا سکون ختم ہو جائے اور ان کی نیند اڑ جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اذان کے ایک ایک جملے کی وضاحت فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بعض کا ذکر ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے روایات سے، کہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، اور کپ کپی باز پہ طاری ہو جاتی تھی کہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو کیا شان تھی ان کی نماز کی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلے نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد اس جگہ جاتا ہوں جہاں میں نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی نوافل ادا کرنے ہیں تو گھر میں جہاں مصلی بچھایا ہوا ہے، جو جگہ مخصوص کی ہوئی ہے نماز کے لیے، یا مسجد میں، تو پھر نماز کی جگہ پہنچتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں، نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں، گویا کہ کعبہ میرے سامنے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے، اور میرا پاؤں پلسرات پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یوں محسوس کرتا ہوں کہ موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، اور یقین کیجئے آپ پورے ہوش گوش کے ساتھ، شعور اور ادراک کے ساتھ 2 رکعت نماز کی نیت کریں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ پوری نماز آپ پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اسی شان سے ادا کریں، اور آپ یقین کریں کہ آپ کی وہ نماز دوسری نمازوں سے بالکل مختلف ہوگی۔ جس نماز کو انسان زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرے گا، اس کی شان ہی نرالی ہوگی۔ تو اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور پھر میرے دل کا جو حال ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر جو کچھ نماز میں ہوتا ہے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، اور عاجزی کے ساتھ سربا سجود ہوتا ہوں، اور اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں، اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ میری اس نماز کو قبول فرمائے گا، اور اپنے اعمال کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ نماز رد نہ کر دی جائے، اس بات کا بھی خوف رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا میری اور آپ کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں؟ ہم واقعی نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کی آیات میں تدبر کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں، پکے نمازی، اور اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تک معلوم نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی کیا حمد و ثنا، کیا تعریف کر رہا ہوں، اللہ سے کیا عہد و پیمان کر رہا ہوں، کیا قول اقرار کر رہا ہوں۔ مالک یوم الدین روز تکرار کے ساتھ ہر رکعت میں دہراتا ہوں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، اپنی نمازوں کو درست کریں، ان کے اندر یہ روح پیدا کریں جو امام حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے اندر تھی۔ ایک دفعہ ان کی جماعت فوت ہو گئی تو 2 آدمی ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے آئے،
تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر میرا بیٹا مر جاتا تو سارے بلخ والے میرے گھر پہ تعزیت کے لیے اکٹھے ہو جاتے، لیکن میری جماعت فوت ہو گئی، میں جماعت سے نماز ادا نہیں کر سکا، تو صرف 2 آدمیوں کو اس بات کا رنج ہوا اور میرے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں دنیا کی مصیبت دین کی مصیبت سے بڑھ کر ہے، بلکہ ہمارے لیے تو یہ مصیبت ہے ہی نہیں، ہماری نمازیں تھوک کے حساب سے ضائع ہو رہی ہیں، جماعتوں کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، قضا ہو گئی، اس کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے اہل و عیال و مال اور اسباب برباد ہو گئے۔ کتنی نمازیں ہماری ضائع ہو رہی ہیں، کتنی جماعتیں فوت ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی قلق ہوتا ہے، ہمیں کوئی رنج ہوتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو محترم سامعین و ناظرین کرام اپنی نمازوں کو درست کریں، کوشش کریں کہ وہ نمازیں محض خالی جسم ہی نہ ہو بلکہ ان کے اندر وہ روح بھی ہو جس کا ذکر ابھی آیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی صلو